بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم۔ ہماری آج کی یہ ویڈیو انسانی تاریخ سے دلچسپی رکھنے والوں کے لیے بہت اہم ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت آدم علیہ السلام کے دو فرزند حابیل اور قابیل کے واقعے کو قرآن و حدیث کی روشنی میں مکمل اور تفصیلی بیان کریں گے۔ یوں تو یوٹیوب پر اس واقعے کے حوالے سے اور بھی بہت ویڈیوز موجود ہیں، لیکن ہماری اس ویڈیو کی طرح جامع، مکمل اور تفصیلی واقعہ درست اسلامک پوائنٹ آف ویو سے موجود نہیں۔ ہماری اس تحقیق کو کوئی بھی استعمال کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، کیونکہ ہمارا مقصد صرف لوگوں تک اس واقعے کی صحیح معلومات پہنچانا اور فقط علم کی اشاعت ہے۔ بات تحمید، اب ہم واقعے کی طرف آتے ہیں۔ معاملہ کچھ یوں تھا کہ جو سلسلہ تھا بقائے نسل انسانی، افزائش نسل انسانی اور فروغ نسل انسانی کے لیے، وہ یہ تھا کہ چونکہ سبھی ایک باپ یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی اولادیں تھیں، اور جب ولادت ہوتی تو ایک بیٹا اور بیٹی ساتھ پیدا ہوتے، تو جو بیٹا اور بیٹی ساتھ پیدا ہوتے ان کا آپس میں نکاح جائز نہیں تھا، اور اس کے بعد جو دوسرے بیٹا بیٹی پیدا ہوتے تو پھر ان کا پہلے پیدا ہونے والوں کے ساتھ مخالف سمت میں نکاح ہوتا۔ علماء اور مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ ہر لڑکے کا دوسرے پیدا ہونے والے لڑکے کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی سے نکاح کیا جائے۔ یہ سلسلہ جاری رہا اور کسی لڑکے کے لیے اپنے ساتھ پیدا ہونے والی بہن سے نکاح کرنا جائز نہ تھا۔ سامعین، اس سلسلے میں علماء کے بیان مختلف ہیں کہ کیا حضرت آدم علیہ السلام کی جنت میں اولاد ہوئی یا نہیں ہوئی۔ ایک رائے تو یہ ہے کہ آپ کی وہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی اور تمام بچے زمین پر ہی پیدا ہوئے۔ دوسری رائے یہ ہے کہ قابیل اور اس کی جڑواں بہن دونوں جنت میں پیدا ہو گئے تھے۔ بہرحال موضوع کی طرف دوبارہ آتے ہیں۔ پہلی مرتبہ قابیل اور ان کی بہن اقلیمیہ پیدا ہوئی، دوسری مرتبہ حابیل اور ان کی بہن یہودا پیدا ہوئی۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کی شادی یہودا سے اور حابیل کی شادی اقلیمیہ سے کرنا چاہی، مگر قابیل نے شادی سے انکار کر دیا۔ وہ اقلیمیہ سے شادی کرنا چاہتا تھا کیونکہ وہ یہودا سے زیادہ خوبصورت تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ہر چند اسے سمجھایا، لیکن وہ بضد رہا۔ آخر حضرت آدم علیہ السلام نے دونوں بیٹوں سے فرمایا کہ تم دونوں اپنی قربانی کوہ صفا پر لے جاؤ۔ اللہ کے حکم سے آسمان سے آگ آئے گی جو حق کا فیصلہ کر دے گی، اور جس کی قربانی قبول ہوگی اس کا نکاح اقلیمیہ سے کر دیا جائے گا۔ سامعین، اس وقت قربانی کا طریقہ یہ تھا کہ جو بھی قربانی پیش کرتا وہ اسے پہاڑوں یا جنگلوں میں رکھ دیتا، پھر آسمان سے بجلی اترتی اور جس کی قربانی قبول ہوتی وہ بجلی اس کی قربانی کو اچک لیتی، جلا ڈالتی اور کھا لیتی، اور جس کی قربانی قبول نہ ہوتی تو وہ یوں ہی پڑی رہتی۔ تو یہ طریقہ تھا اس زمانے میں قربانی کے قبول ہونے کا۔ اس حوالے سے ہم بہت خوش قسمت ہیں کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے اس بات کو پوشیدہ رکھا ہے کہ ہماری قربانی قبول ہوئی ہے یا نہیں، کیونکہ جس کی قربانی قبول ہوتی ہے وہ بھی ڈرتا ہے کہ پتہ نہیں اس کی قربانی قبول ہوئی ہے یا نہیں، اور جس کی قربانی قبول نہیں ہوتی وہ بھی لوگوں کے سامنے رسوا نہیں ہوتا، اور اس کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے۔ قبل اس کے کہ ہم مزید یہ جانیں کہ قابیل نے حابیل کو کس طرح قتل کیا اور کہاں اور کس طرح دفن کیا، اس سے پہلے ہم قرآن پاک میں جو اس واقعے کا ذکر آیا ہے وہ بیان کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے کہ ترجمہ، اور آپ پڑھ سنائیے انہیں خبر دو فرزندان آدم کی ٹھیک ٹھیک، جب دونوں نے قربانی دی تو قبول کی گئی ایک سے اور نہ قبول کی گئی دوسرے سے۔ اس دوسرے نے کہا قسم ہے میں تمہیں قتل کر ڈالوں گا۔ پہلے نے کہا تو بلا وجہ ناراض ہوتا ہے، قبول فرماتا ہے اللہ صرف پرہیزگاروں سے۔ تو اگر تو بڑھائے میری طرف اپنا ہاتھ تاکہ تو قتل کرے مجھے، جب بھی میں نہیں بڑھانے والا اپنا ہاتھ تیری طرف تاکہ میں قتل کروں تجھے۔ میں تو ڈرتا ہوں اللہ سے جو مالک ہے سارے جہانوں کا۔ میں تو یہی چاہتا ہوں کہ تو اٹھا لے میرا گناہ اور اپنا گناہ تاکہ تو ہو جائے دوزخیوں سے، اور یہی سزا ہے ظلم کرنے والوں کی۔ پس آسان بنا دیا اس کے لیے اس کے نفس نے اپنے بھائی کا قتل، سو قتل کر دیا اسے اور ہو گیا سخت شرمندگی اٹھانے والوں سے۔
پھر بھیجا اللہ تعالیٰ نے ایک کوا، کھودتا تھا زمین کو تاکہ دکھائے اسے کہ کس طرح چھپائے لاش اپنے بھائی کی۔ کہنے لگا ہائے افسوس، کیا قاصر رہا میں کہ ہوتا اس کوے کی مانند تو چھپا دیتا لاش اپنے بھائی کی، قرض وہ ہو گیا سخت پچھتانے والوں سے۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 27 سے 31۔ سامعین، اسی واقعے کے حوالے سے حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت ابن مسعود اور دیگر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم سے روایت ہے، فرماتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام ہر جوڑے کے بچے کی دوسرے جوڑے کی بچی سے شادی کرتے تھے۔ حابیل نے ارادہ کیا کہ وہ قابیل کی بہن سے شادی کرے جو عمر میں حابیل سے بڑا تھا۔ قابیل کی جڑواں بہن بہت خوبصورت تھی۔ قابیل اس قانون کو توڑ کر خود اپنی جڑواں بہن سے شادی کا خواہش مند تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اسے حکم دیا کہ اپنی بہن کی شادی حابیل سے کر دے، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ آپ نے دونوں کو قربانی کا حکم دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام مکہ مکرمہ میں حج کرنے گئے تو آسمانوں کو کہا کہ اس کے بیٹوں کی حفاظت کریں، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ آپ نے زمینوں اور پہاڑوں کو کہا کہ اس کے بیٹوں کی حفاظت کریں، لیکن انہوں نے بھی انکار کر دیا۔ قابیل نے اس ذمہ داری کو قبول کر لیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام حج کو چلے گئے تو دونوں نے قربانی کی۔ حابیل نے ایک موٹا جوان بکرا ذبح کیا کیونکہ وہ بکریاں چرایا کرتا تھا، اور قابیل نے ردی اجناس کا ایک ڈھیر قربانی کے طور پر پیش کیا۔ آگ نازل ہوئی، اس نے حابیل کی قربانی کو کھا لیا، لیکن قابیل کی قربانی ویسی کی ویسی رہ گئی۔ قابیل ناراض ہو گیا اور غصے سے کہنے لگا میں تجھے قتل کر دوں گا تاکہ تو میری بہن سے شادی نہ کر سکے۔ حابیل بولا اس میں غصے کی کون سی بات ہے، قربانی تو صرف متقیوں کی قبول ہوتی ہے۔ سامعین، اس بارے میں علماء اور مفسرین کی مختلف آراء ہیں کہ قابیل نے حابیل کو کس طرح قتل کیا۔ ایک رائے یہ ہے کہ ایک رات حابیل نے چراگاہ سے آنے میں دیر کر دی تو حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کو بھیجا کہ دیکھے حابیل نے دیر کیوں کی ہے۔ یہ چراگاہ پہنچا تو حابیل وہاں موجود تھا۔ قابیل نے کہا اب بتاؤ آپ کی قربانی قبول ہو گئی مگر میری قربانی قبول کیوں نہیں ہوئی؟ حابیل نے جواب دیا بے شک اللہ تعالیٰ متقیوں کی قبول کرتا ہے۔ قابیل کو غصہ آ گیا، ہاتھ میں لوہے کا ڈنڈا تھا، اپنے بھائی کے سر پر مار کر اسے قتل کر دیا۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اس نے ایک بڑے پتھر سے اپنے بھائی کے سر کو کچل دیا جس سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ وجہ یہ تھی کہ حابیل سویا ہوا تھا اور اس پر یہ حملہ اچانک کیا گیا۔ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ قابیل نے اپنے سوتے بھائی کا گلا دبایا اور اسے درندوں کی طرح کاٹ کھایا جس سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ واللہ اعلم۔ سامعین، قرآن پاک کی روشنی میں غور کریں تو حابیل کی بلندی کردار کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف، خشیت اور تقوی پھوٹ پھوٹ کر بھرا ہوا تھا، اسی لیے تو وہ طاقت کے باوجود اپنے بھائی کی برائی کا بدلہ برائی سے دینے کو تیار نہیں تھا۔ امام احمد حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی کوئی شخص ظلماً قتل ہوتا ہے تو اس کا سارا گناہ حضرت آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے قابیل کے ذمے ہوتا ہے، کیونکہ سب سے پہلے قتل کر کے اسی نے قتل کی بنیاد ڈالی ہے۔ بہرحال واقعے کی طرف دوبارہ آتے ہیں۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر جب قابیل نے حابیل کو قتل کر ہی دیا تو اسے کس طرح دفن کیا؟ بعض علماء فرماتے ہیں کہ جب حابیل قتل ہو گیا تو 1 سال تک قابیل اس کی لاش کو کندھوں پر اٹھائے پھرتا رہا۔ بعض کہتے ہیں کہ 100 سال تک لاش کو اٹھائے پھرتا رہا، حتیٰ کہ اللہ نے 2 کوے بھیجے۔ صدی کہتے ہیں کہ اس کی اسناد صحابہ تک پہنچتی ہے۔ وہ دونوں کوے سگے بھائی تھے، دونوں قابیل کے سامنے لڑے، ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا۔ جب ایک مر گیا تو دوسرے نے اپنی چونچ سے زمین میں گھڑا کھودا اور مردہ کوے کو اس گھڑے میں دفن کر کے مٹی ڈال دی اور جگہ برابر کر دی۔ قابیل دیکھ کر کہنے لگا ہائے افسوس، میں تو کوے سے بھی عاجز نکلا کہ اس طرح اپنے بھائی کی لاش کو دفن نہیں کر سکا۔ فوراً گھڑا کھودا اور اپنے بھائی کی لاش کو دفن کر دیا۔ سامعین، قتل گاہ کے مقام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ دمشق کے شمال میں جبل قاسیون کے مقام پر ایک جنگل ہے۔
جسے خونی جنگل کا نام دیا گیا ہے۔ اس کے متعلق مشہور ہے کہ وہ جگہ جہاں قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا تھا اسی جنگل میں واقع ہے، لیکن لگتا ہے یہ بات اہل کتاب سے لی گئی ہے، واللہ عالم۔ جبکہ قابیل کے جرم کی سزا کے بارے میں مجاہد نے ذکر کیا ہے کہ قابیل کو اس کے جرم کی سزا فوراً مل گئی، اس کی پنڈلی ران سے جڑ گئی اور اس کا منہ سورج کی طرف ہو گیا۔ جس طرح سورج گھومتا قابیل خود بخود گھوم جاتا، چونکہ اس نے حسد کیا، اپنے بھائی سے خواہ دشمنی کی اور اس کے قتل میں اجرت سے کام لیا، اس لیے اسے فوراً اس کے جرم کی سزا دے دی گئی۔ جبکہ حافظ عماد الدین ابن کثیر مصنف کتاب قصص الانبیاء فرماتے ہیں کہ مجھے اہل کتاب کے ہاتھوں میں موجود اس کتاب کو دیکھنے کا اتفاق ہوا ہے جسے وہ تورات کہتے ہیں۔ اس میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قابیل پر فوراً عذاب نازل نہیں کیا، بلکہ اس کے عذاب میں تاخیر کر دی اور اس کو مہلت دے دی۔ وہ عدن کے مشرق میں شہر نود میں قیام پذیر رہا، جسے اہل کتاب قنین کہتے ہیں۔ سامعین، اہل سیر و تاریخ بیان کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام اپنے بیٹے حابیل کی موت پر بہت افسردہ اور غمگین ہوئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حابیل کے قتل کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو حضرت شیث علیہ السلام صالح بیٹے کی صورت میں نیک بدلہ عطا فرمایا۔ سامعین، اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک، شیئر اور اس پر اپنے کمنٹس ضرور کیجیے گا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو کلک کرنا مت بھولیے گا، تاکہ ہم آپ کے لیے مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز لاتے رہیں۔ اور آخر میں یہ کہ ہماری اس تحقیق کو کوئی بھی استعمال کرنا چاہے تو وہ صرف علم کی نیت سے کر سکتا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔